کیسے دیکھ رہے پاک سعودی معاہدے کو؟ کیا یہ محض دو ممالک کے درمیان ایک دفاعی سمجھوتا ہے یا پھر اس سے کچھ بڑھ کے بھی ہے؟ بہت شکریہ. یقیناً یہ ایک بہت خوش آئند معاہدہ ہے اور یقیناً صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک خوش آئند چیز ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہوتا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے ملکوں میں اپنے علاقے میں امن و سلامتی چاہتے ہیں تو انہیں آپس میں باہمی روابط کو مضبوط کرنا ہوگا بجائے اس کے کہ وہ مغرب کی طرف دیکھیں. گزشتہ کئی دہائیوں سے اس خطے کی جو تمام خلیجی ریاستیں ہیں ان کی سیکیورٹی کا ضامن جو ہے وہ امریکہ رہا ہے. لیکن گزشتہ چند مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ معاملہ ایرانی میزائلوں کا ہو یا اسرائیل کی دراندازیاں ہوں، امریکہ کی جو ضمانتیں ہیں وہ کوئی خاطر خواہ نہیں معلوم ہوتی. تو اسی وجہ سے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اس معاہدے کو اب تکمیل تک لے کے جایا گیا ہے. لیکن یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے بہت پرانے ہیں اور پاکستان نے ہمیشہ اس بات میں سعودی حکومتوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، جب بات حرمین شریفین کی آتی، مکہ اور مدینہ کے لیے پاکستان کی افواج ہم وقت موجود ہیں، چاہے وہ معاہدہ ہو یا نہ ہو. اس معاہدے سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس خطے میں جو بے چینی پائی جاتی ہے اس کے لیے یقیناً پاکستان ایک کارگر مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اور پاکستان نے جو گزشتہ چند دہائیوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا سکہ منوایا ہے اور قریب میں بھارت کے خلاف جنگ میں ایک کنونشنل وار میں جب اپنے سے کئی گنا دشمن کو روکا ہے، تو یقیناً پاکستان کی ساکھ مزید بہتر ہوئی. اور اس علاقے اور خطے میں جو بڑھتے ہوئے خطرات ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ وجود اسرائیل کا ہے، اس نے واقعی اس ملک کے اس خطے کے بہت سارے ممالک کو اس بات کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ اگر اب نہیں تو آخر کب وہ ایک دوسرے کو ساتھ دے کے اپنی امن و سلامتی کو یقینی بنائیں گے. آل رائٹ اسامہ، ایک چیز جو اس وقت ڈسکس کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کیا مزید جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھیں گی اور اسی قسم کے معاہدے کی طرف جانا چاہیں گی، یا کم از کم جو مینا کنٹریز ہیں یعنی آپ کی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یا پھر جو آپ کی نارتھ افریقن کنٹریز ہیں وہ آپس میں اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی پیکس کرنا چاہیں گی؟ یقیناً پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات مزید بہتر ہونے سے اس خطے میں جو بگاڑ کا سبب کی وجہ ہیں وہ ممالک جس میں اسرائیل اور بھارت زیر فہرست ہیں، انہیں یقیناً اس پہ تشویش بھی ہوگی اور ذکر بھی پہنچی ہے اور وہ اس بات پہ یقیناً جھلائے ہوئے بھی ہوگی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس معاہدے کا پاکستان اور سعودی عرب جو تعلقات ہیں اس کا براہ راست بھارت پہ کوئی اثر پڑے گا. آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ بھارت کے خلیجی ریاستوں سے بڑے گہرے تعلقات، چاہے وہ اقتصادی تعلقات ہوں، چاہے وہ مین پاور کے معاملات ہوں، اس کی ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پہ بھارت کے لوگ بھی موجود ہے اور بھارتی حکومت سے تمام ریاستوں کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. تو ان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہاں، لیکن اگر ان کے عزائم ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے مستقبل قریب میں پاکستان کے خلاف کوئی کام کرنا تھا تو یقیناً اس پہ انہیں دو بار سوچنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پہ اس معاملے پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس معاہدے کا کہیں وہ قوتیں جو اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان یا اسرائیل اور خلیجی ممالک کے درمیان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیا وہ اس معاہدے کا فائدہ تو نہیں اٹھائیں گے؟ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان کی طرف وہ عناصر جو پاکستان کے قریب آنا چاہتے ہیں، پاکستان کی ٹو لینا چاہتے ہیں، ان کو فائدہ ہو؟ تو یقیناً پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے، پاکستان کی سویلین قیادت ہے، انہوں نے ان معاملات کو بہت سوچ سمجھ کے اور بہت باریک بینی سے طے کیا ہوگا اور یقیناً اس سے نہ صرف سعودی عرب کو بہت فائدہ ہے بلکہ پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کی ساکھ ایک ایسے ملک کی حیثیت سے جو علاقے میں امن و سلامتی کا ضامن ہو سکتا ہے وہ اس معاہدے سے بہت واضح طور پر اجاگر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.